تصور کرو کہ رات کا پچھلا پہر ہے، تمہیں نیند نہیں آ رہی، تم ایک انجانی سی تھکاوٹ کا شکار ہو، تھکاوٹ جو جسم کی نہیں روح کی ہے۔ تم نے محبت بھی کی، رشتے بھی بنائے، کامیابیاں بھی سمیٹی، لیکن اندر ایک خالی پن ہے جو بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کبھی تم سوچتے ہو شاید میں تنہا ہوں اس لیے اداس ہوں، اور پھر کبھی اپنوں کی بھیڑ میں ہوتے ہو، کہوں کے بیچ میں ہوتے ہو، پھر بھی خود کو اکیلا اور کٹا ہوا پاتے ہو۔ تم سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہو، لیکن سکون جتنا مانگو اتنا ہی دور بھاگتا محسوس ہوتا ہے۔ سوچو، یہ جو مسلسل بے چینی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ آج ہم کسی بھاری فلسفے کی نہیں بلکہ تمہارے اندر خاموشی سے بہنے والے اس درد کی بات کرتے ہیں۔ آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے جن چیزوں سے تم ڈر کر بھاگ رہے ہو، جیسے تمہاری تنہائی، تمہاری اداسی، تمہارے ادھورے فیصلے، وہی دراصل وہ راستہ ہیں جہاں سے تم اس بے چینی کے باہر جا سکتے ہو۔ وہ شفا کا، ہیلنگ کا دروازہ ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے تو ایک حقیقت جتنی جلدی سمجھ جاؤ گے اتنا بہتر ہوگا۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی تھکاوٹ ان بوجھوں سے نہیں آتی جو تم نے اٹھا رکھے ہیں، بلکہ ان فیصلوں سے آتی ہے جو تم کبھی لے ہی نہیں پائے۔ تم سوچتے ہو، غور کرتے ہو، کل پر ٹالتے ہو، اس خوف سے کہ کہیں غلط قدم نہ اٹھ جائے۔ لیکن دوست، یہ جو فیصلہ نہ کرنے کی حالت ہے، اس سے زیادہ غلط قدم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے بری جگہ کوئی ہونے کو ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کی بے چینی پر غور کرنا۔ جو لوگ ابھی مجھے سن رہے ہیں، ان میں سے بھی جو بے چین یا پریشان ہیں، وہ خود کی طرف توجہ موڑیں اور جاننے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں، آپ سب کی بے چینی کی وجہ وہ فیصلے نہیں جو آپ نے لیے تھے اور وہ آپ کو الٹے پڑ گئے ہوں۔ فیصلہ الٹا پڑتا ہی نہیں۔ یہ بے چینی صرف اس لیے ہے کہ وہ صلاحیت کھو دی گئی ہے جو فیصلہ لینے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ نہ کر پا سکنے کا دکھ جھیلے جا رہے ہو۔ بس ایک بات کو سمجھو، فیصلہ نہ لے پانا کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کمفرٹیبل جی پا سکنا ممکن ہے، اور بیسیکلی یہ کوئی نیوٹرل یا غیر جانبدار جگہ بھی نہیں ہے۔ یہ ان اٹ سیلف ایک فیصلہ ہے۔ فیصلہ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے۔ جب تم کسی رشتے کو جو تمہیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر پاتے، تو تم دراصل اس زہر کو روزانہ پینے کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہو۔ جب تم اس نوکری کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے جو تمہاری روح کو مار رہی ہے، تو تم روز اپنی موت پر دستخط کر رہے ہوتے ہو۔ سمجھو، زندگی ایک بہتا ہوا دریا ہے، اور فیصلہ کرنا ہے اس میں چھلانگ لگانا۔ جب تک تم کنارے پر کھڑے رہتے ہو، محفوظ محسوس کر سکتے ہو، لیکن ایکچولی تم وہاں پر مر رہے ہوتے ہو۔ اگر تم فیصلہ نہ کرنے کی عادت میں پڑ گئے تو تم اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ، اپنی توانائی ضائع کرو گے۔ غلط فیصلوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ مت ڈرو۔ زندگی میں غلطیوں سے ہی سیکھا جاتا ہے۔ جوا ہے زندگی، کھیلو، چھلانگ لگاؤ، کیونکہ غلط فیصلے تمہیں تجربہ دیں گے، لیکن فیصلہ نہ کرنا تمہیں صرف ایک خوف زدہ اور بے جان وجود بنا دے گا۔ اور یہ خوف کیا ہے؟ کبھی غور سے دیکھنا۔ جب تم ڈرتے ہو، تمہارے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تم فوراً سکڑ جاتے ہو، تمہاری مٹھیاں بھنچ جاتی ہیں، تمہارا پیٹ اور کندھے اکڑ جاتے ہیں۔ خوف تمہارے جسم کی اسی اکڑن میں جڑیں پکڑتا ہے۔ اگر تم کبھی خوف محسوس کرو، لڑو مت، بس اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دو۔ ذرا سا لیٹ جاؤ، سانس کو گہرا اور پرسکون کر لو۔ تم دیکھو گے کہ ایک پرسکون اور ڈھیلے جسم میں خوف کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک لہر کی طرح آئے گا اور تمہیں چھو کر گزر جائے گا، بغیر کوئی نشان چھوڑے۔ تم جب خوف سے ڈرتے ہو تو وہ کینسر کی طرح تمہارے اندر پھیلتا جاتا ہے۔ اسے آنے دو۔ یہ صرف اس بات کی نشانی ہے کہ تم زندہ ہو، کہ تم بدل رہے ہو، کہ تم انجانے راستوں پر چل رہے ہو۔ تم نے کچھ غلط فہمیاں پالی ہوئی ہیں، انہی کا نتیجہ ہے یہ دکھی زندگی۔
تمہیں لگتا ہے کہ زندگی صرف چمکتے سورج اور خوشیوں کا نام ہے اور ہم رات کے اندھیرے اور اداسی سے گھبراتے ہیں، لیکن کیا رات کے بغیر دن کا کوئی وجود ممکن ہے؟ جب تم بہت زیادہ خوش ہوتے ہو، بہت اونچی اڑان بھرتے ہو تو تم تھک جاتے ہو۔ اداسی وہ خاموش وادی ہے، دراصل قدرت کا وہ طریقہ ہے جس سے وہ تمہیں آرام دیتی ہے، تمہیں دوبارہ توانائی سے بھرتی ہے۔ اداسی کو اپنا دشمن مت سمجھو۔ جب اداسی آئے تو اس سے بھاگ کر کسی محفل ڈھونڈنے میں مت لگ جایا کرو، دوستوں کے پاس مت بھاگا کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس کے ساتھ رہو، اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لو اور اس اداسی میں پوری طرح ڈوبو، رو، آنسو بہاؤ، اس کے ختم ہونے کا انتظار کرو۔ جب یہ گزر جائے گی تو تم محسوس کرو گے طوفان کے بعد کی وہ خاموشی کتنی پاکیزہ، کتنی گہری ہے۔ تم کہتے ہو تمہیں محبت چاہیے، کوئی ایسا ساتھی چاہیے جو تمہاری اس تنہائی کو بانٹ سکے، جو اس شور میں تمہارا ہاتھ تھام لے۔ لیکن سچ بتاؤں، ہم اکثر رشتوں میں محبت کی وجہ سے پڑتے ہی نہیں ہیں، بس اکیلے پن سے بھاگنے کے لیے ان میں گھستے ہیں۔ ہم اندر سے اتنے خالی اور خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی دوسرا آ کر ہماری اس کمی کو پورا کر دے گا۔ لیکن ذرا ٹھہر کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اگر تم اکیلے میں خوش نہیں رہ سکتے تو تم کسی اور کے ساتھ کیسے خوش رہو گے؟ جب دو دکھی اور اندر سے خالی انسان ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کا دکھ کم نہیں کرتے، اسے کئی گنا کر دیتے ہیں۔ جب تم اپنے اکیلے پن کو بھرنے کے لیے کسی پر انحصار کرتے ہو تو تم اسے استعمال کر رہے ہوتے ہو، اور کڑوا سچ یہ ہے کہ جس پر تم انحصار کرتے ہو تم اندر ہی اندر اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہو، کیونکہ وہ تمہیں بے بسی اور محتاجی کا احساس دیتا ہے۔ محبت غلامی سے نہیں، آزادیوں سے جنم لیتی ہے۔ سچی محبت کر وہی سکتا ہے جس نے اپنی تنہائی کو قبول کر لیا ہو، جو اپنے ذات خوش ہو، جسے خوشی کے لیے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ جب تم اپنی تنہائی کے حسن کو پا لیتے ہو تو تمہارا رشتہ پھر ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک خالص شیئرنگ، بانٹنے کا عمل بن جاتا ہے، جہاں تم اپنی خوشی دوسرے پر نچھاور کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ تم بس اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، لیکن کیا تم نے کبھی غور کیا ہے سکون کو جتنا پانے کی کوشش کرو وہ دور جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سکون کوئی ایسی چیز ہے نہیں جسے تم زبردستی کسی دکان سے خرید لو گے یا کسی ایکشن سے حاصل کر لو گے۔ سکون پانے کی یہ مسلسل کوشش اور طلب بھی دراصل تمہاری سب سے بڑی بے سکونی ہے۔ تم ساری زندگی اس کوشش میں ضائع کر سکتے ہو۔ دیکھو، سکون تو ایک سایہ ہے، وجود کہاں ہے، ایک نتیجہ ہے جو خود بخود اس وقت سامنے آتا ہے جب تم اپنے اندر کی الجھنوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ تم ہمیشہ اپنی بے سکونی کا الزام دوسروں پر، اپنے جیون ساتھی پر، حالات پر، آفس پر، حکومت پر، معاشرے پر ڈالتے رہتے ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ کوئی دوسرا بے سکون کر نہیں سکتا جب تک کہ تم خود بے سکون ہونا نہ چاہو۔ تم خود اپنی بے سکونی کا سبب ہو۔ جس دن یہ ذمہ داری قبول کی اسی دن سے تم آزاد، اور سکون خود تمہارے پاس آئے گا۔ تم خود کو دھوکہ دیتے ہو، تم سکون مانگتے تو ہو، مگر جب زندگی میں کچھ سکون آ جائے، کوئی مسئلے نہ ہوں، تو عجیب سا ایک خالی پن اور بوریت محسوس کرنے لگتے ہو۔ تمہیں رشتے میں بھی تھوڑا سا کھٹا میٹھا ڈرامہ، تھوڑی سی کشمکش، تھوڑی سی الجھن چاہیے ہوتی ہے تاکہ محسوس ہو کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہو، ناراض ہوتے ہو اور انمول وقت ضائع کرتے ہو، وہ وقت جو محبت میں بھی گزارا جا سکتا تھا۔ اور پھر جب وہ شخص بچھڑ جاتا ہے یا موت اسے تم سے چھین لیتی ہے تو پھر زاروں قطار روتے ہو، ماتم کرتے ہو۔ کیا تم واقعی اس کے جانے پر رو رہے ہوتے ہو؟ نہیں، یہ آنسو اس پچھتاوے کے ہیں، اس احساس سے جرم کے ہیں۔ تم اس لیے روتے ہو کیونکہ جب وہ زندہ تھا، جب وہ تمہارے پاس تھا، تو تم نے اسے پیار کرنے کی بجائے اس سے جھگڑے کیے، بحثیں کی، اور وہ لاکھوں موقع گنوا دیے جب تم ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت بانٹ سکتے تھے۔ اگر تم اس پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہو
تو آج اور ابھی سے ہر شخص سے یوں ملو جیسے یہ تمہاری آخری ملاقات ہے۔ ذرا سوچو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ یہ لمحہ، یہ گفتگو تمہاری زندگی کی آخری گفتگو ہے، تو کیا تم چھوٹی چھوٹی فضول سی باتوں پر غصے کرو گے؟ تم اپنی پوری ہستی کے ساتھ اس لمحے میں موجود ہوگے، تم پوری طرح محبت کرو گے، اور اگر پھر موت بھی آ جائے تو تم ایک گہرے اطمینان کے ساتھ زندگی سے الوداع لوگے، کیونکہ تم نے کچھ ادھورا چھوڑ ہی نہیں رکھا ہوگا۔ مگر انسان کا المیہ عجیب ہے۔ تمہارے رشتوں میں ایک اور بہت گہرا اور پوشیدہ سایہ بھی ہوتا ہے، جس کی تمہیں خبر تک نہیں لگتی۔ کبھی سوچا ہے، تم جس عورت یا مرد سے محبت کرتے ہو، کیا تم واقعی اسے دیکھ رہے ہوتے ہو، یا تم اس کے چہرے میں سے کسی اور کو تلاش کر رہے ہوتے ہو؟ انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھیں تو انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتوں میں اپنے ماضی کو دہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ خاص طور پر انسان لاشعوری طور پر اپنے ساتھی کے اندر اپنی ماں یا اپنے باپ کی جھلک ڈھونڈتے ہیں۔ ذرا سوچو، ایک بچے کی زندگی میں اس کی ماں اس کی پہلی محبت ہوتی ہے، ایک ایسی محبت جس میں کوئی شرط نہیں، کوئی غرض نہیں۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں آنے والے ساتھی سے بھی اسی غیر مشروط اور بے لوث محبت اور اسی تحفظ اور سیکیورٹی کی توقع کرنے لگتا ہے۔ یہاں سے رشتوں میں سب سے بڑی پیچیدگی جنم لیتی ہے۔ تم اپنے ساتھی پر اپنے ماضی کا ایک ایسا پردہ ڈال دیتے ہو کہ تمہیں اس کی اپنی اصلیت نظر ہی نہیں آتی۔ جب کوئی مرد اپنی محبوبہ یا بیوی میں اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے تو لاشعوری طور پر ایک ایسا بوجھ پیدا ہوتا ہے جو رشتے کی فطری اور جسمانی محبت کو ایک عجیب سی ہچکچاہٹ اور احساس سے جرم سے بھر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رشتوں میں اکثر ایک نہ سمجھ آنے والی دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر تم واقعی کسی سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں نفسیاتی طور پر بالغ ہونا پڑے گا۔ تمہیں اپنے ساتھی کو اس کی اصل شکل میں دیکھنا ہوگا، ایک دوست کے طور پر، ایک محبوب کے طور پر، نہ کہ اپنی بچپن کی کسی ضرورت کو پورا کرنے والے کے طور پر۔ جس دن تم اس نفسیاتی قید کو اور ماضی کے سائے کو توڑو گے، اس دن تمہارا رشتہ ہر طرح کی الجھن سے آزاد ہوگا اور ایک نئی تازہ اور بے خوف محبت جنم لے گی۔ لیکن تم ڈرتے ہو، تم سچائی سے ڈرتے ہو، تم رشتوں میں بھی ایک نقاب، ایک جھوٹا چہرہ پہنے رکھتے ہو تاکہ یہ سیکیور فیلنگ کا احساس بنا رہے۔ تم ڈرتے ہو کہ اگر تم نے اپنا اصلی چہرہ، اپنی اصلیت دکھا دی تو شاید دوسرا تمہیں چھوڑ دے گا۔ مگر یاد رکھنا، دو جھوٹے چہروں اور دو نقابوں کے ملنے سے سچے رشتے نہیں بنا کرتے۔ جہاں رشتے میں بس دو چہرے ملتے ہوں تو روحیں ہمیشہ اکیلی اور پیاسی رہ جاتی ہیں۔ جھوٹ کے ساتھ صرف جھوٹ جنم لیتا ہے اور سچ کے ساتھ سچ۔ اگر محبت میں بھی تم سچے نہیں ہو سکتے، اگر تم اسے ایک شخص کے سامنے بھی بالکل برہنہ اور سچے نہیں ہو سکتے جس سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر اس پوری دنیا میں تم کہاں جا کر اپنا اصلی چہرہ دکھاؤ گے؟ اگر رشتہ سچائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور ٹوٹ جاتا ہے تو مہربانی کرو اسے ٹوٹ جانے دو۔ ایک جھوٹے رشتے میں ساری زندگی گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ انسان سچ کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگا دے۔ سچائی کی وہ ایک گھڑی جس میں تم بالکل بے ساختہ ہو، جھوٹ کی ایک پوری زندگی سے افضل ہے۔ دیکھو، زندگی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے تم نے حل کرنا ہے، یہ کوئی امتحان نہیں ہے جس میں پاس ہونا ہے۔ زندگی جینے کے لیے ہے، اسے قطرہ قطرہ محسوس کرنے کے لیے ہے۔ تم ہمیشہ ندی کی لہروں کے خلاف تیرنے کی، ان سے لڑنے کی، اپنی مرضی کی منزل تک پہنچنے کی کوشش میں تھکتے رہتے ہو۔ ذرا اپنے ذہن کی اس مسلسل بھاگ دوڑ کو روکو۔ جب تم لہروں سے لڑنا چھوڑ دیتے ہو اور خود کو پانی کے بہاؤ کے حوالے کر دیتے ہو تو ندی خود تمہیں سمندر تک لے جاتی ہے۔ سو دیواروں سے سر ٹکرانا چھوڑو۔ جس دن تم زندگی کے اس قدرتی بہاؤ پر اعتبار کرنا سیکھ گئے، تمہاری زندگی کی کوالٹی کچھ اور ہوگی۔